امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو چکا۔ اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے، اس پر بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں مشترکہ اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے پر بات چیت ہوگی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں تمام ایشوز پر بات کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے، ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست فاج دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں، ہماری عسکری قوت کو پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج ملاقات متوقع، عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی بات چیت متوقع۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی۔ چند روز میں غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ جنرل اسمبلی میں دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا تھا کہ ایران نے بھی بات کی ہے، لیکن ایران نے سخت موقف اپنایا ہوا ہے۔ ہم ایران سے مذاکرات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں سے خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ خطے کی خوشحالی امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت اور امیر قطر کی میزبانی میں نیو یارک میں ہوئے اسلامی ممالک کے اجلاس میں غزہ کی تباہ کن صورتحال اور انسانی المیہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت، بے گھر افراد کی واپسی، فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے جامع منصوبے کی حمایت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں غزہ کے لیے عالمی امداد اور فلسطینی قیادت کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ شرکاء نے صدر ٹرمپ کی قیادت میں دیرپا امن کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ ایک ایٹمی طاقت نے دوسری ایٹمی طاقت پر تیز رفتار میزائل اور کروز داغے۔ AI کے استعمال سے سفارتکاری کا راستہ محدود ہو چکا۔ عالمی امن کے لیے اختراع کو ترجیح دینا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مصنوعی ذہانت پر سلامتی کونسل میں کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو IMF جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹالینا جورجیوا کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ IMF کی درینہ تعمیری شراکت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا IMF کی بروقت حمایت پر اظہار تشکر۔ MD IMF نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کرسٹالینا جورجیوا نے بحالی کے اقدامات پر زور دیا۔ IMF کا معاشی اصلاحات پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک گروپ کے صدر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ صدر اجے بنگا نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے تعاون کے حوالے سے بینک کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دوسرا اقتصادی جائزہ۔ IMF وفد آج سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقدہ عالمی ترقیاتی اقدام GDI کے اہم موضوع پر اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات۔ غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت پاک چین مثالی دوستی اور دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، تعلیمی تعاون، دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون علاقائی امن کے لیے خوش آئند ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد دنیا میں امن و استحکام لا سکتا ہے۔ مزید کہا کہ ایران مذاکرات قبول نہیں کرے گا، پابندیوں کے باوجود کھڑے رہیں گے، جوہری مذاکرات کے لیے امریکی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاسدار اور پائیدار شمولیتی مستحکم معیشت پر اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عالمی معیشت پر پہلی 2 سالہ سربراہی کانفرنس میں شرکت۔ اسحاق ڈار کی موجودہ عالمی مالیاتی ڈھانچے پر تنقید، کہا کہ عالمی مالیاتی نظام نے عدم مساوات کو بڑھا دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے بوجھ کی نشاندہی کی، پائیدار ترقی اہداف کے مالیاتی خلا پر تشویش کا اظہار، ماحولیاتی بحران کے تیز رفتاری سے بڑھنے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی۔ قرضوں کے بحران کے حل کے لیے فیصلہ کن اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا ترقی و ماحولیاتی فائنانسنگ میں بڑے اضافے کا مطالبہ، جامع و منصفانہ عالمی معاشی نظام کی تشکیل پر زور۔ اسحاق ڈار کی G77 اور چین کے وزارتی اجلاس میں شرکت۔ اسحاق ڈار نے ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر گروپ کے اتحاد کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی سلووینیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ سرمایہ کاری، تجارت اور ایجوکیشن سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ثقافتی تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ PIA کو برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت مل گئی۔ برطانیہ کے ایوییشن ڈپارٹمنٹ نے ضروری تقاضوں کی تکمیل کے بعد اجازت دے دی۔ مانچسٹر پرواز کے لیے 21 اور 25 اکتوبر کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ ہمارے سول ایوییشن اور PIA کے افسران کی محنت اور لگن نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ پاکستانی قوم بالخصوص برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک فخر کا لمحہ ہے۔ مبارک ہو، اب نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد خودکش حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد بہادر جوانوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کی آفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمینوں پر قبضے کے خلاف نیا قانون، علیحدہ عدالتیں لانے کا اعلان۔ ناجائز قبضے کے کیسز کا 90 روز میں فیصلہ ہوگا۔ ناجائز قبضہ کرنے والوں کو 10 سال قید ہوگی۔ مریم نواز نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا اور کہا کہ پنجاب میں گورننس کا نیا ماڈل پیش کیا۔ جہاں ظلم ہوگا، پنجاب حکومت مظلوم کی داد رسی کے لیے موجود ہوگی۔ ظالم کو گردن سے پکڑیں گے۔ عوام کی تکلیف و مشکل کو محسوس کر کے پیرا فورس بنائی۔ تجاوزات ہٹنے کی وجہ سے بازار کھلے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی CCD کی تعریف، کہا کہ کئی اضلاع میں جرائم کی شرح صفر رہ گئی۔ بدترین سیلاب میں اداروں نے مل کر کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مریم نواز کا پریڈ کا معائنہ، نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران میں اعزازات تقسیم کیے۔ یہ کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے، یہ شاید کسی ایک پارٹی کا بھی قصور نہیں ہے۔
ہمارا سسٹم اتنا بسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شاید کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹوٹل 9 اسٹیٹس تھی انڈیا میں ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. آج کتنی ہیں؟ 37. آپ نے دیکھا ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 اپنے نئے صوبے بنا دیتے ہیں. پنجاب جو اس وقت صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج پنجاب کی آبادی 127 ملین ہے. ہم پرپوز یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں تاکہ ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے، وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرے اور پھر بزنس وہاں پہ جائے، روزگار وہاں پہ جائے. بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن نہیں. آزادی کے وقت بھارت کے 9 صوبے تھے، اب 37 ہیں. 1 یا 2 نئے صوبے بناتا ہے. پنجاب صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا رفا یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کہا کہ آپ ہر ڈویژن کو نیا صوبہ بنا دیں. اس طرح نئے صوبے بنانے سے بنیادی سہولیات ملیں گی اور روزگار پیدا ہوگا. جب حکومت ذمہ داری پوری کرے گی تو لوگوں کو ان کے علاقوں میں روزگار ملے گا. صوبے زیادہ ہوں گے تو کوئی وزیر اعلیٰ ایسا آئے گا جو کارکردگی دکھائے گا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کے ساتھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سربراہان کی بیٹھک. پامی کا ملکی انتظامی مسائل کے حل کے لیے میاں عامر محمود کی تجاویز سے اتفاق. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا گورننس سے متعلق آگاہی مہم کے آغاز کا اعلان. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آگاہی مہم کا آغاز اگلے ماہ سے ہوگا. میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ نئے صوبوں سے متعلق بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. ملک کے مسائل کا حل صرف نئے انتظامی یونٹس کے ذریعے ممکن ہے. ملک میں لیڈرشپ کے بحران کے حل کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے. لوکل گورنمنٹ کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. ملک کی ترقی میں ہم سب کی ترقی ہے. اگر ملک ترقی نہیں کرے گا تو ہم بھی ترقی نہیں کریں گے. عوام کو پتہ چلنا چاہیے سسٹم میں کہاں خرابی ہے. جو صوبہ اچھا پرفارم کرے گا وہی اچھا لیڈر بنے گا. موجودہ سسٹم کے اندر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. صوبوں کو سارے وسائل وفاق سے آتے ہیں. جب 33 صوبے بنیں گے تو سب کو برابر کی بنیاد پر وسائل تقسیم ہوں گے. پنجاب اکیلا 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اسی طرح باقی صوبے ہیں، اور یہ صرف دنیا میں واحد ایک ہم فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے ملا کے بھی بڑا ہے. اگر گورننس ٹھیک ہوگی تو ہم سب اس کے بینیفیشری ہوں گے. پنجاب میں کچھ نہیں ہے لاہور کے علاوہ، بلوچستان کوئٹہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ. کے پی میں پشاور کے بعد بتائیں کون سا ایسا شہر ہے جس میں کوئی جا کے رہ سکتا. تو یہ ہر جگہ پہ ہے. ہر کسی نے ایک کیپٹل سٹی ڈیولپ کیا اور بس. وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکہ کی ناظم الامور نتیلی بیکر کی ملاقات. سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ کا کیٹی بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم. کہا کہ اس وقت کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ ہے، نئے پورٹ کی ضرورت ہے. مراد علی شاہ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت میں امریکی شراکت کا اعتراف. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیز سرمایہ کاری چاہتی ہیں. امریکی کمپنیز کے اعلیٰ افسران جلد سندھ کا دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور سے برطانوی ہائی کمشنر جن میریٹ کی ملاقات. صوبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر گفتگو. شراکت داری اور تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبے کو امن و امان کے مسائل کا سامنا ہے. افغانستان میں حالات ٹھیک ہونے تک خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکرات اور جرگوں کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. افغان مہاجرین کی باعزت انداز میں واپسی چاہتے ہیں. صوبائی حکومت وطن واپس جانے والے افغان مہاجرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے.
पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगाई। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। किसान का मुआशी कत्ल किया गया। रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बहुत सारे लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। चौधरी मंजूर ने कहा है कि मशरक़ी और मगरबी पंजाब सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब से ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की। सवाल यह है कि क्या आपने आज तक सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ किया? वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? एक तरफ कह रहे हैं कि गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि गंदम बाहर भेजें। आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? सैलाब मुतासरा जिला के BS फर्स्ट एयर तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ़ की गई। मरियम नवाज का सैलाबज़दा जिला में दाखिला फीस भी मुआफ़ करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, सियालकोट व दीगर शहरों के तलबा की फीस मुआफ़ की गई। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तौसी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 1 माह तक बढ़ा दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरा तलबा के वालिदैन की माली मुश्किलात कम करने का पैकेज दिया। बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद और नुकसानात का जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्द बलोचिस्तान के दुश्मन हैं। पंजाब में बलोचिस्तान में तरक्की पर झगड़ा नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तशद्दुद को बलोच शनाख्त के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानियां अपनाया जाता है। तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर शाह के बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म कर दी थी। हमें अदालत इंसाफ की उम्मीद है। हमने कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। अब भी वक्त है बेहतरी की तरफ जाएं। हमने 9 मई की मजम्मत की। चाहते हैं कि दहशतगर्दी ना हो, मासूम लोगों की जानें ज़ाया ना हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक वो बैठे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स बारे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वजाहत। काउंसिल की जानिब से जारी वजाहत के मुताबिक इस बारे में अरकान की राय मुख्तलिफ थी। अरकान ने मामले पर इब्तदाई बहस की। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का फैसला। गजा में इसराइली मुजालिम थम न सके। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 80 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 65,382 हो गई। यमन से इंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला, 20 इसराइली शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवाज करते हुए इलाक में गिरा। इसराइल का डिफेंस सिस्टम ड्रोन को तबाह करने में नाकाम रहा।